ٹیررزم کے لیے تو آپ نے کوئی چھوٹا سا ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ ہارر اور ٹیرر کریٹ کرنا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ لنک ہو کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ, انڈیویجول ایکٹیویٹی, وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. افغانستان کے اندر جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ ٹیررزم ہے. دہشت گردی تو ساری اینٹی مسلم ہو رہی ہے. 3,07,000 انہوں نے فوج اور پیراملٹری پولیس کھڑی کی جو ناکام ہے اور طالبان کے آگے بالکل بے بس ہے. اڈے کون دے گا پھر؟ اڈے کوئی بھی نہیں دے گا سر. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کانفرنس ابھی مودی نے بلائی اور یہ ڈرامہ تھا اور لگا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. امیت شاہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں جنہوں نے اس میں لکھا کہ جی یہ گپڑ گینگ ہے. اصل پرابلم دنیا کا یہ ہے کہ جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے, جو انسپریشن ہے. سپٹمبر 11 کو امریکن کمبیٹ فورسز افغانستان سے نکلنے کے لیے تیار ہیں اور فیبری 29 کو طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ نیٹو فورسز اور امریکن کمبیٹ فورسز 20 سال کے بعد شاید یہ لانگسٹ ٹینیور ہے آکوپیشن کا افغانستان میں کسی بھی فورن آرمی کا, دے آر گوئنگ ٹو بی withdrawn. کیا یہ withdrawal ہو جائے گا؟ کیا پاکستان سے جو اڈے مانگے جا رہے ہیں وہ دے دیے جائیں گے؟ اس کو ڈسکس کرنا ہے اور میرے ساتھ ہیں نن ادر بٹ صہیب مروب صاحب. سر یہ جو withdrawal ہے, جو بائیڈن بڑا سیریس قسم کا سیاستدان ہے اور اگر اس نے کوئی چیز کمٹ کی ہے تو یہ وہ پروسیس ہے جس کو اس نے اپنے پچھلے ٹینیور میں جب وہ 8 سال وائس پریزیڈنٹ تھا اس نے بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے. Do you think this withdrawal is going to take place this time? ٹیک پلیس نہیں بلکہ ہو رہا ہے اور یہ 11 ستمبر سے مے بی کہ پہلے ہی کمپلیٹ ہو جائے. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اس نے کلنٹن کے ساتھ اس کو دیکھا, اس کے ساتھ بھی دیکھا, پھر اوباما کے ساتھ, تو کافی اس کا لمبا پیریڈ ہے کہ ڈیموکریٹس کے دور میں انہوں نے اس کو بڑا قریب سے دیکھا, اس کا وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا, جو گین کیا یا جو لوز کیا. اب ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے 20 سال, پورے 20 سال ہو جائیں گے 11 ستمبر کو, تو 20 سال میں ہم نے وہاں امریکہ نے وہاں پہ بعض رپورٹوں کے مطابق $2 ٹریلین پلس اور بعض کے مطابق $3 ٹریلین پلس کا وہاں پہ خرچہ کر دیا ملٹری میں اور افغانستان کی جو اپنا یہ سوشل ڈیولپمنٹ اس میں, لیکن ناکام ہے. ہاں گین کوئی نہیں ہوا اس کا. 3,07,000 انہوں نے فوج اور پیراملٹری پولیس کھڑی کی جو ناکام ہے اور طالبان کے آگے بالکل بے بس ہے. اب سر جو انٹرنیشنل اور اسپیشلی امریکن میڈیا کہہ رہا ہے اور جو سی آئی اے کہہ رہا ہے, سی آئی اے نے ابھی ایک ریسنٹلی رپورٹ دی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اگلے 3 سال کے اندر, یہ پیریڈ اس نے زیادہ کہہ دیا ہے, کہ اگلے 3 سال کے اندر طالبان جو ہے وہ کابل پہ بھی قبضہ کر لیں گے. مطلب پورا کابل جو ہے وہ افغانستان اگلے 3 سال کے اندر جو ہے یہ سی آئی اے کی رپورٹ کے مطابق ہو جائے گا. لیکن سر طالبان ساتھ یہ میں پوچھتا جاؤں آپ سے کہ دس از سم تھنگ وچ امریکہ نیور وانٹیڈ. نو اب اگر اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ جاری ہے, میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر دوں جو آپ کا سوال ہے اس کو, جو مطلب امریکن رپورٹس کی روشنی میں, میرا اس میں اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے. امریکنس یہ کہتے ہیں نیوز پیپرز کہ بائیڈن کو اس چیز سے, یا بائیڈن جو بھی ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ افغانستان میں کس کی گورنمنٹ بنتی ہے. اور یہ چیز دوحہ کے جو مذاکرات تھے اس میں بھی طے ہو گئی تھی. امریکہ نے کہہ دیا تھا کہ طالبان آئے یا اشرف غنی آئے, ہمیں کوئی کنسرن لینا دینا نہیں ہے. اور جب اس میں دوحہ مذاکرات میں یہ چیز طے ہوئی کہ 5,000 جنگی قیدی طالبان کے اشرف غنی صاحب ریلیز کر دیں گے ود ان ٹائم فریم جو وہاں پہ طے ہوا, انہوں نے نہیں کیے. نہ کرنے کے جواب میں طالبان نے کہا کہ لوکل جو مطلب افغانستان کے گورنمنٹ کی اس نے بات نہیں مانی, انہوں نے حملے شروع کر دیے اور چھڑا لیے. انہوں نے پھر 100 200 کر کے ریلیز کرنا شروع کر دیا. اب سر یہ ہے کہ بائیڈن کے جو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے اور جو امریکن رپورٹس کچھ کہہ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ افغانستان میں کس کی گورنمنٹ بنتی ہے. اسے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ افغانستان سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہوتا ہے. امریکی گورنمنٹ کو جو اس وقت ہے اس کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ افغانستان سے کوئی ٹیررزم اٹھے اور وہ کسی اسلامی ملک میں حملہ کرے. یہ امریکہ کا کنسرن نہیں ہے, یا کسی ایون اس ملک میں حملہ کرے جو نیٹو کنٹریز میں شامل نہیں ہے. کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس نے کہا کہ امریکہ کو دلچسپی جو ہے وہ صرف نیٹو کے ممالک اور امریکہ, ٹوٹل 30 ملک 29-30 ملک میں اس کی دلچسپی ہے, برطانیہ میں. اس کے علاوہ اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کہاں پہ ہو. ان ملکوں میں اگر کچھ ہوگا جس کی منصوبہ بندی ہوگی تو پھر امریکہ ڈرون اٹیکس کرے گا, ادروائز امریکہ ڈرون اٹیکس بھی نہیں کرے گا. گارڈین نیوز پیپر نے ایک اور آگے بات کو بڑھایا. اس نے کہا کہ ازبکستان, کرغزستان وغیرہ نے امریکہ کو اڈے دیے, ان کے جاسوسوں کو اپنے پناہ دی اپنے ہاں سابقہ ادوار میں.
اب نہیں دے سکے. اب روس کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے, بڑھ گیا ان نوآزاد سینٹرل ایشین کنٹریز میں, تو اب ان ملکوں نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے. اچھا, اب اس نے کہا اخبار نے بعض امریکی اور برطانوی کہ امریکہ نے تو افغانستان سے اپنے جو فائٹر پلینز ہیں ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا ہے, اور رپورٹس کا یہ کہنا ہے کہ 19 جون سے 20 جون کے 24 گھنٹے میں 20 جو ڈسٹرکٹس تھے وہ فال کر گئے طالبان کے ہاتھوں میں. ٹھیک, 193 میں, بعض رپورٹ کے مطابق 193 میں, بعض کے مطابق 297 میں شدید فائٹ ہو رہی ہے, اور باقی جو ہیں وہ کابل اور آس پاس کے جو اپنا زیادہ آبادی والے اضلاع ہیں وہ اشرف غنی صاحب کے کنٹرول میں, کم آبادی والے اضلاع جو ہیں وہ مطلب جو جن کا رقبہ وسیع ہے وہ اپنا طالبان کے کنٹرول میں ہیں. اچھا, ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب آج کی جو خبریں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی 50 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ فال کر چکے ہوئے ہیں, وہ طالبان کے پاس جا چکے ہیں, اور ٹوٹل ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ کوئی 400 پلس ہیں. ٹھیک. اچھا, 400 پلس میں سے اگر 193 میں فائٹ چل رہی ہے جو ہفتہ پرانی بات ہے, تو اٹ مینس کہ اب تک مزید اس میں کمی آ گئی کیونکہ طالبان کا قبضہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ایک حیران کن سوال اٹھا کہ امریکہ نے $114 ارب فوج کی تعمیر پہ اور اس پہ افغانستان میں خرچ کے ملٹری پہ, وہ کہاں گئے؟ تو افغانستان میں سکت کیوں نہیں ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی طالبان نے ڈسٹرکٹس کو فتح کیا تھا, امریکہ نے 24-30 گھنٹوں میں ان کو اس لیے واپس افغان حکومت کے حوالے کر دیا کہ وہ ایئر اٹیکس کے قابل تھے. اوکے, ایئر پاور کے ساتھ انہوں نے جو زمینی قوت تھی طالبان کی اس کو 24 گھنٹے کے اندر ختم کر کے تو ڈسٹرکٹس واپس وہاں پہ رینسٹیٹ کر دی جو بھی گورنمنٹ افغان کی تھی اصل. اب کہتے ہیں کہ ایئر پاور نہیں ہے, فائٹر پلینز آپ نے نہیں دیکھا کہ کہیں ایئر اٹیک ہوا ہے جہاں یہ فائٹ طالبان کی چل رہی ہے, امریکی ایئر اٹیک کہیں نہیں ہوا, بلکہ وہ کہتے ہیں جو 17,000 کانٹریکٹرز ہیں جن میں پلینز کو دیکھنے والے, پلینز کو چلانے والے, ایون بمبار بھی ہیں اس میں, پتہ نہیں خودکش بمبار یا کیا, برٹش اور یہ نیٹو فورسز کے بمبار میں جو واپس جا رہے ہیں. امریکہ نے جب اس چیز کو, اب امریکہ جانا کیوں چاہ رہا ہے سر؟ 22,000 فوجی امریکہ کے وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں, 22,000 پلس, جس میں سے 2,400 کے قریب تو مارے گئے. اچھا, حاصل کیا ہوا کہ اب ایک اور بھی وہاں پہ ابھی جو آگے ہم فورسی نہیں کر رہے ہمارا میڈیا, وہ یہ ہے کہ اتنا پیسہ اور اتنے مین پاور کا لاس کے بعد امریکہ کو اپنے ملک میں بھی پیسے دینے پڑ گئے. دیکھیں نا, وہ بھی تو کئی اپنا $1 ملین ایک فوجی کی موت پہ دے رہے ہیں نا ان کے خاندان کو. اب ایک نیا وہاں پہ فنامین ڈیولپ ہوا کہ امریکہ نے وہاں پہ افغانستان میں کچھ ان تنظیموں کو پناہ دلوائی جو چائنا سے گئے تھے, اور چائنا نے یہ الیگیشن لگایا کہ ان جو تنظیمیں افغانستان میں پنپ رہی ہیں انہوں نے ہمارے ہاں ٹیررزم کیا ہے, اور 2 اسٹیٹس میں, اور خاص طور پہ اس حوالے سے سنکیانگ کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی نام لیتے کہ امریکہ نے وہاں پہ تنظیمیں کھڑی کرائی ہیں ان کی. اب چائنا اور اس کی ایک نئی جنگ سے شروع ہونے والی افغان گورنمنٹ کی, اور میں بھی کہ اب طالبان کو ایڈ ملے کسی اور طرف سے. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیں کہ جو افغانستان کے اندر جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ ٹیررزم ہے, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ وڈرال کے بعد صرف یہ چاہتا ہے کہ جو نیٹو کنٹریز ہیں ان کی پروٹیکشن, ان کی طرف افغانستان یا طالبان سے آنکھ نہ اٹھے, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ القاعدہ کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیررزم تو شاید ختم نہیں ہوا. اگر کل کو افغانستان سے پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو امریکہ آنکھ بند کر کے بیٹھا رہے گا. آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے؟ امریکی اخبارات کے کہنے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. جب سر یہ میٹنگز شروع ہوئیں تو ٹرمپ کے دور میں تو ایک چیز طے ہو گئی کہ افغانستان میں امریکن مفادات جو مطلب دہشت گردی سے متعلق ہیں ان کا دفاع طالبان کریں گے, اور اپنے زیر کنٹرول آنے والے تمام علاقوں میں وہ طالبان القاعدہ کو اور جو بھی ایسی تنظیمیں ان کو قابو کریں گے. جس کے بعد ٹرمپ نے بھی فوجوں کا انخلا شروع کر دیا تھا. اچھا, اس کے بعد CIA نے ایک رپورٹ دی, انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کہاں واپس بلا رہے ہیں, طالبان تو مکمل رابطے میں ہیں القاعدہ کے ساتھ, اور جہاں جہاں القاعدہ ہے وہ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو ٹرمپ نے انخلا روک دیا تھا. اچھا, اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر وہاں رہ بھی گئے تو کر کیا لیں گے. امریکیوں کا ایک پرسیپشن یہ ہے کہ ایون 48% افغانستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی یا تو طالبان کے کنٹرول میں رہا یا طالبان اور متنازع کنٹرول میں رہا. متنازع مین جہاں پہ فائٹ جاری رہی, اور 52% سے زیادہ امریکی فوج کہیں بھی اس پہ اپنے خطوں پہ نہیں کر سکی, اور ٹیررزم بدستور ایکسپورٹ ہوتا رہا.
اچھا اب پاکستان نے امریکی جو ایون کانگریس کی رپورٹیں ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے سب جھنڈی دکھا دی ہے. اس نے کہا کہ ہمارے اندر اتنا پریشر ہے کہ جو ہم نے معاہدے پہلے کیے تھے جو 2011 میں منسوخ ہو گئے تھے, منسوخ مینس اس پہ امپلیمنٹیشن روک دی گئی تھی, ان کو پاکستان اب دوبارہ سے عمل درآمد کرنے پہ تیار نہیں ہے. تو اڈے نہ یہاں سے ملیں, ڈرون اٹیکس ہوں گے نہیں, نہ وہاں سے ملیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اپنے دفاع کو اپنے ملک میں مضبوط کرتے ہیں. نہیں سر, مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز تو طے ہو گئی کہ پچھلے 20 سال میں امریکہ نے یہ ریئلائز کر لیا اور پوری دنیا نے یہ ریئلائز کر لیا کہ آپ کی جو فٹ فال ہے, جو آپ کی پریزنس آرمی کی وہاں پہ ہے, اس کا فائدہ نہیں ہوا. اور جو سب سے پاورفل اور امپیکٹ والی چیز رہی وہ آپ کی ایئر پاور تھی, ایئر فورس تھی. اور ایئر فورس کے لیے اڈے مانگے جا رہے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنے 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگ بھیجیں, آپ اپنے ایئر فورس کے اڈے مضبوط رکھیں اور جہاں آپ کو ایسے ٹارگٹ ملے ان کو جا کے آپ بمبارڈمنٹ وہاں پہ کریں. اگر سر وہ اڈے پاکستان نہیں دیتا تو انڈیا تو خوشی سے وہ اڈے دے گا سر. ہم اس چکر میں کہ ہم اڈے نہیں دے رہے, کہیں ہم امریکہ کو اپنے دشمن کی طرف تو نہیں دھکیل رہے کہ وہاں سے اڈے لے لو اور اپنا کام کرو, بیکاز اڈے تو چاہیے ان کو. سر ایک بات تو یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ کسی بھی امریکی اور برطانوی کی طرح بہت زیادہ نیشنلسٹ ہیں. انڈینز جو ہیں پاکستانی نیشنلسٹ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کون سا نیشنلزم, وہ قومیت پہ بلیو کرتے ہیں. پاکستان میں 4 صوبے ہیں جی, یہ صوبوں کی قومیت ہے, فلانا ڈھنگانا. تو ہم قوم پرست زیادہ ہیں, نیشنلسٹ کم ہیں. انڈیا اڈے کبھی بھی نہیں دے گا, نہ یہ امریکہ نے ان کو کہا ہے. ہاں امریکہ نے جو پاکستان کے ساتھ ابھی یہ تھوڑا سا ہم نے سنا کہ کوئی ڈائلاگ ہونے والے ہیں, کشمیر گپڑ الائنس یہ وہ سر انڈیا اب یہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اس پورے ریجن میں امن قائم ہونا چاہیے. تو اس کا جو بائیڈن کی جس کو کہتے ہیں نا کہ خاموش ڈپلومیسی, جہاں اس نے, ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے کوئی رول پلے نہیں کیا, وہ ٹھیک ہے وہاں پہ اتنی ہوگی بربادی, لیکن اور بربادی ہو جانی تھی اگر جو بائیڈن صاحب کھل کے یہ نہ کہتے کہ انف از انف اور آپ اب بس کر دو. ٹھیک, پریکٹیکل ڈی ایسکلیشن چاہیے. اور وہ اسرائیل کے ہاتھ میں تھی, وہ فلسطینیوں کے تو ہاتھ میں تھی نہیں, مظلوم کے ہاتھ میں تو کبھی نہیں ہوتی. تو ان کو یہ ڈی ایسکلیشن کرنی پڑ گئی, ورنہ وہ تو غزہ پہ قبضہ کرنے کے لیے ٹینک لے آیا تھا اور خبر بھی جاری ہو گئی تھی. بعد میں کہا جی یہ مس کیلکولیشن ہو گئی. ٹھیک ہے, اڈے کون دے گا پھر؟ اڈے کوئی بھی نہیں دے گا سر. نہیں تو پھر کیسے ان کی پریزنس, وہ اپنی ایئر فورس کی پریزنس تو نہیں چھوڑیں گے اس ریجن میں؟ ایئر پریزنس کے بغیر بھی دیکھیں اب وہ اپنا دفاع اپنے ملک میں مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, بارڈر بند کر رہے ہیں. ٹرمپ یہ جو بائیڈن صاحب ہیں یہ اپنے بارڈر کی جو سیکیورٹیز ہے ان کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. امریکہ میں تو کر لیں گے, نیٹو کے تو اب پورا یورپ ہے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ ہے, کسی اور جگہ پہ بھی دیکھیں نا. ٹیررزم کے لیے تو آپ نے کوئی چھوٹا سا ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ ہارر اور ٹیرر کریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر امریکن ایمبیسی کو کسی ان ملکوں میں ٹارگٹ کر لیا گیا تو وہ امریکہ ہی ہے نا. ایمبیسی اگین از امریکہ. پریکٹیکلی دیکھیں امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ ٹیررزم ڈیولپ کہاں ہو رہا ہے. امریکہ کو پتہ تو ہے نا, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سن رہے ہیں کہ افغانستان سے ہو رہا ہے. نہیں سر, مجھے آج ٹیررزم دیکھیں جی, جو عطا صاحب نے جنہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ گرائے وہ تو امریکہ کے اندر ہی تھے سارے, وہیں پلے بڑے, وہیں پیدا ہوئے, وہیں سارے تعلیم پیدا, تو نجات تو وہ سعودی عربیہ کہیں ادھر کے تھے, لیکن تعلیم جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ وہی تھا جو امریکی تھا. ٹھیک ہے. تو سر وہ بعد میں پھر انہوں نے ان کے تانے بانے بنے کہ وہ جی 1 سال پہلے جو پاکستان آئے تھے تو مے بی کی ٹریننگ لیو, چاہیے مکان بنانے کی ٹریننگ لیو. تو سر جو بیرون ملک بوم بلاسٹ ہوئے ہیں یا ٹیررزم ہوا ہے ان کا ہمارے ساتھ تعلق یہ اتنا ہی نکلا ہے کہ بس کبھی ٹکٹ لے کے کہیں پاکستان آ گیا ہوگا. لیکن شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ گون آر دا ڈیز کہ جب ٹیررزم آپ کی فزیکل پریزنس سے ہوتا تھا, اب تو ورچوئل ورلڈ ہے, آپ ہیٹ سپیچ کر سکتے ہیں, آپ نیٹ پہ بیٹھیں اور لوگوں کو ورگلا سکتے ہیں. غالب پہ بھی تو اس نے شاعری کی تھی, اس کو بھی تو ٹیرر کہہ دیا تھا اس دور میں انڈین گورنمنٹ نے. سر ٹیرر اب ڈیفائن کرنا, دیر از اے سیپریٹ اینڈ اے ڈفرنٹ ڈیفینیشن فار اے ٹیررسٹ دیز ڈیز, ناٹ ایگزیکٹلی دا فزیکل بامبنگ اینڈ آل دیٹ. پہلے غالب پہ بات کر لیتے ہیں. غالب بڑا ٹیررسٹ شاعر تھا انڈیا میں, ایک ٹیررسٹ شاعر تھا. ٹھیک ہے. انڈیا کا کہنا یہ ہے نا کہ یہ جو ایک ہندو پرسیپشن ہے وہ اس نے کہیں لکھا ہے کہ سر سے خون گزر نہ جائے, اس طرح کی شاعری کی کہ جی پڑے ہیں راہ گزر پہ ہم, کوئی ہمیں اٹھائے کیوں پتھر سے فلانا, اس طرح کے نا. اور بازی چہ اتوال ہے دنیا میرے آگے تو ہم تو تماشا نہیں دیکھیں گے, اس کی ترجمہ انہوں نے یہ کر دیا. تو جتنے بھی اس کے خون کے بارے میں یا ایسے شعر تھے اس کو ایک ایس ایچ او تھے انہوں نے کمپائل کیا. ٹھیک ہے. اب انڈیا میں سر ایک تنظیم بنی جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا نا کہ انڈیا میں
ایک تنظیم بنی سیمی SIMI, اسٹوڈنٹس آف اسلامک موومنٹ آف انڈیا. اچھا اب اس میں چونکہ لگا ہوا تھا اسٹوڈنٹس آف اسلامک موومنٹ آف انڈیا, تو انہوں نے کہا کہ اٹ مینس کہ یہ انڈیا کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. اوکے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہندوتا کے خلاف ہے, ہندوتوا یا جو بھی لفظ ہے اس کے خلاف ہے, تو ہم اس کو بین کر دیتے ہیں. 3 دفعہ سر یہ تنظیم بنی, 3 دفعہ انہوں نے سر یہ تنظیم بین کی, تو مختلف اوقات میں. اچھا جب, اور اس میں سر کوئی سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے ہیں, تعداد ہی نہیں ہے, وہ تو جب رہا ہوتے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی تھے. ابھی ریسنٹلی سر یہ ایشو بہت ڈیولپ ہوا کوئی 4-6 مہینے 8 مہینے پہلے, کہ اس میں 201 لوگ جو تھے وہ 20 سال بعد, سر 20 سال بعد 2001 میں کہیں 2 میں گرفتار ہونا شروع ہوئے, تو اب جا کے وہ رہا ہوئے کہ بے گناہ تھے. اب سر یہ بے گناہ کے کیا کہ انہوں نے لائف امپریزنمنٹ 14 سال کی ہوتی ہے, انہوں نے اس سے بھی 1.5 گنا زیادہ لائف گزار دی جیلوں کے اندر. تو کہتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا بے گناہ تھے چھوڑ دو. اب اس کیس میں سر غالب ملوث تھا, انہوں نے اپنا کہ جی یہ بازی اطفال ہے, تو غالب کے نزدیک دنیا جو ہے وہ کوئی بندر کا تماشا ہے, تو یہ لوگ اس سے جو ہے نا انسپریشن لے رہے ہیں, بندر کے تماشے سے انسپریشن. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا خون رنگ ان کے شعر میں استعمال ہو گیا, تو انہوں نے کہا یہ دنیا کو جو ہے نا یہ خون کے رنگ میں رنگ دینا چاہتے ہیں, انڈیا کو خاص طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا ایسے جتنے بھی سر شعر تھے, میں 1-2 کی بات نہیں کرتا, جتنے بھی شعر تھے نا کچھ 20-22 وہ اس نے FIR میں لکھے, اور مراٹھی زبان میں اس نے اپنا مراٹھی میں اپنا اس کا ترجمہ کیا کہ الٹا پلٹا قسم کا, جو 5ویں جماعت کا بچہ بھی شاید نہ کرتا ہو. اور اس نے کہا کہ چونکہ یہ غالب سے انسپریشن لے رہے ہیں, لہذا ہم پکڑ نہیں سکتے غالب کو جو مر چکا ہوا ہے. اچھا. تو سر جو ٹیررزم کی ایک انسپریشن کی فلسفی ہے نا وہ یہ ہے, اور یہ ساری فلسفی یورپ میں بھی ہے. اب یورپ میں دیکھیں, کینیڈا میں 4-5 مسلمانوں کو ایک ٹیررسٹ نے خود اس نے کہہ دیا ہے, اپنا جسٹن ٹروڈو صاحب نے بھی, کہ یہ ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے. اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ اسپیچ میں بھی بڑی اچھی اسپیچ کی انہوں نے, کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں, یہ تو وہ ٹیررسٹ ہے جس نے مارا ہے, جس کا نشانہ بنے وہ. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ لنک کو کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ انڈیویجول ایکٹیویٹی, وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. اچھا اب اگر لنک نہیں ہو رہا اور انسپریشن لے رہا ہے, جیسے غالب سے لے لی انہوں نے, تو وہ ٹیررسٹ تو ہو گیا نا. جیسے آسٹریلیا میں سر 76 مساجد کے باہر لکھا گیا کہ وی آر ٹیرنٹس. اب ٹیرنٹ کون ہے؟ جس نے نیوزی لینڈ میں 52-51 مسلمانوں کو شہید کیا, 2 مساجد پہ النور پہ حملے کیے, وہ ٹیرنٹ تھا. تو وہ وہاں پہ کئی مسجدوں میں لکھا, دیواروں پہ لکھا, باہر چیزیں گندی مندی پھینک کے چلے گئے. تو سر اب وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ لکھ کے جا رہے ہیں یہ انسپریشن نہیں لے رہا, پتہ لگ رہا ہے کہاں سے لے رہا ہے. اب انسپریشن تو وہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ اس جریدے سے لے رہے ہیں جو چیزیں چھاپ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, جو خاکے چھاپ رہے ہیں اس سے لے رہے ہیں. وہ ویب سائٹس ہیں, وہ خاکے ہیں, وہ جریدے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جیسے انڈیا میں بین ہو رہا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ, روز ہی بند ہو رہے ہیں 2-3 سے, تو انڈیا نے جو نئے رولز جاری کر دیے ٹویٹر کے کہ یہ انسپریشن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس نے واٹس ایپ, اس نے اس پہ ٹویٹر کے 2 دفاتر پہ ذیلی پہ چھاپے مار دیے انڈیا میں, اور قریب تھا کہ بندے گرفتار ہو جاتے اگر ان کا ہیڈ جو ہندو نہ ہوتا. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے رولز کو فالو کرو ورنہ ہم تمہیں مستقل بند کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کانفرنس ابھی مودی نے بلائی اور یہ ڈرامہ تھا اور لگا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, واٹ ایکچولی ہیپن؟ سر جب الائنس انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلس کے الیکشن کرا رہے ہیں, یہ بات ہے 2020 کی, تو پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں مسلمانوں کی جو تھی وہاں پہ, محبوبہ مفتی کی PDP, اس کے بعد مسلم کانفرنس, پھر 2 اور سابقین چیف منسٹرز فاروق عبداللہ اور ان کے ابا جی. اب یہ الائنس بنا گپڑ میں. امیت شاہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں, جنہوں نے پرسوں ان کے ساتھ میٹنگ کی کل, انہوں نے اس میں لکھا کہ جی یہ گپڑ گینگ ہے, گینگ آف کریمنلس کے لفظ استعمال ہوئے, گینگس کے لفظ استعمال ہوئے, جیسے کوئی ڈاکوؤں کا گروپ بن گیا ہے. تو اب یہ گپڑ گینگ جو ہے وہ فوراً ہی آل پارٹیز کانفرنس میں تبدیل ہو گیا, کیونکہ ان کو بلا لیا, ان کی ضرورت پڑ گئی. دیکھیں سر, آپ نے بالکل اسٹارٹ میں ایک جملہ بولا کہ جی پاکستان کے انٹرنیشنل لیڈرشپ چینج ہو رہی ہے. اب اس وقت آپ دیکھیں نا کہ جسٹن ٹروڈو بڑے جینوئن لیڈر ہیں, جو بائیڈن جینوئن لیڈر ہیں. ایک فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ بڑی چیز ٹریول کی کہ جو بڑے اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں, ترکی کے اپنا یہ طیب اردگان صاحب, وہ یوں جھک کے گھٹنوں تک جھک کے بائیڈن صاحب کو مل رہے ہیں. اچھا اگر آپ اس کی پوری فلم دیکھیں تو جب جو بائیڈن صاحب اجلاس میں گئے
تو وہ اپنی چیئر سے اٹھ کے تو ٹرکش لیڈر کے ساتھ پاس آئے ہیں، یہ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اڑتے اڑتے اس کو یوں ہاتھ ملا اور پھر اس کے مکے سے ہاتھ ملاتے ہیں نا، تو وہ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ کھڑے ہونے کے بیچ کی تصویر لے کے تو گھٹنوں تک جھکنے کی انہوں نے اگلوں نے ڈال دیا. اب یہ ان کا ایک دیکھیں اتنا بڑے ملک کے لیڈر ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہو، ہزار مخالفتیں ہوں، لیکن لیڈرشپ تو بارہ لیڈرشپ ہوتی ہے اور قومیں ہی ہوتی ہیں. تو وہ جب خود ملنے گئے تو انہوں نے اپنا بڑا اچھا جیسچر دیا. یہ اٹ مینس کہ وہ دنیا میں امن چاہتے ہیں، حالانکہ امریکی میڈیا بڑا خلاف لکھ رہا ہے ٹرکش لیڈر کے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی چیئر پہ جا کے ملے، اٹ مینس کہ وہ امن چاہتے ہیں دنیا میں. بالکل ٹھیک. اچھا اسی طرح کینیڈا کا بھی جو پریمیئر ہے وہ بھی امن چاہتے ہیں. ہاں بیچ میں ایک دو آ جاتے ہیں، میرے جیسے بھی آ جاتے ہیں کوئی، تو وہ جو امن نہیں چاہتے، جو کہتے ہیں ہم تو اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے تو دہشت گرد ہو سکتے ہیں، لیکن دہشت گردی تو ساری اینٹی مسلم ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو گھروں میں گھس کے مارا جا رہا ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے، ٹرکوں سے کچلا جا رہا ہے، تو وہ ٹیررسٹ کو جو ایک ڈیفینیشن ہے اس کے کھاتے میں نہیں اتارا. اگر آپ ایک دو جملے، اگر آپ CIA کی میٹنگ سنیں جو الیحان عمر اور ان کے ساتھ ہوتی ہے نا، یہ جس کو امریکی میڈیا گینگ آف 4 کہتا ہے، 4 کا ٹولہ، تو 4 خواتین ہیں جو مطلب کرتی ہیں، تو اس میں ایک کی CIA کے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ میٹنگ ہے، وہ اس میں جو ان کے ایسے چپتے ہوئے سوال کرتی ہے کہ بیچ میں کہ فلانا آپ نے ٹیررسٹ ایکٹ مانا، تو CIA کہتا ہے مانا، کہتی ہے فلانا آپ نے نہیں مانا، اس نے کہا اس کا لنک نہیں نکلا، تو اس نے کہا آپ کے قانون میں کوئی فالٹ ہے، تو وہ اس کے پاس جواب کو نہیں تھا، اس نے کہا قانون تو قانون ہے، وہ جنہوں نے بنایا انہوں نے بنایا. مطلب میرے جیسے جواب تھے ان کے بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل ڈیفینیشن، اصل پرابلم دنیا کا یہ ہے کہ جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو انسپریشن ہے جیسے غالب سے لے لی جس کو مرے ہوئے 400 سال ہو گئے تھے، جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انڈیا میں کوئی مودی آئے گا، تو اسی طرح آپ چینج کریں. سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جانیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. ریزن بینگ کہ جو متھ تھی، جو فلاسفی تھی ٹیررزم کے حوالے سے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ڈفرینٹ طریقے سے انفولڈ ہوئی. ریئلٹیز کچھ اور ہیں، اور آج اگر ہم ٹیررزم کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ٹریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں دیکھنا پڑے گا. فوج سے یہ مسئلے حل نہیں ہوئے. 20 سال کی ناکام ایفرٹ امریکہ کر کے اب افغانستان سے جا رہا ہے. بٹ وی نیڈ ٹو بی ویری پروڈنٹ ایٹ دی گورنمنٹ لیول ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان ایوری ویئر، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو تو امن کے لیے ہمیں اپنی ڈائریکشن سمت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اونلی دین وی آر گوئنگ ٹو ہیو پیس ان دا ورلڈ. تھینک یو.